الحمدللہ وحدہ، اینو سادہ کر دیو۔ الحمدللہ وحدہ، یار بند کر دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اطاعت کرو اللہ اور اس دے رسول دی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، تے اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ من احب سنتی، جن نے میری سنت نہ پیار کیتا، فقد احبنی، انہیں تحقیق میرے نہ پیار کیتا، ومن احبنی، جن نے میرے نہ محبت کی تھی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت بھی میرے نال ہی ہوئے گا۔ من اطانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو جائے گا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری، قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا۔ ملک الموت نہ لبے جان تیری، مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا۔ سندا روے عرشاں دا جج تینو، یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا۔ بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی، کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال،
غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ قرآن پاک تھے میں قرآن پاک دی ایک چھوٹی جئی آیت مقدسہ نو پڑھے ہے اور او دا ترجمہ بھی تسا احباب دے گوش گزار کر دیتا ہے۔ اسلام دے اندر دنیا چ ایک ایسی ہستی ہے جدی ہر بات نو حرف آخر سمجھیا جاندہ ہے، ہر انسان دی بات نو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن آمینہ دے لال دی بات نو ٹھکرایا جا سکتا نہیں۔ اور قرآن دے اندر جگہ جگہ تے اللہ نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس دے رسول دی۔ اور قرآن پاک چ ایک جگہ ایسی ہے جتھے کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے نماز قائم کرو، پڑھو، زکوٰۃ دیو، لیکن اطاعت میرے رسول دی کرو۔ کیوں؟ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے۔ پیغمبر دی اطاعت رحمت دا سبب بن دی ہے۔ پھر کیا ان تطیعوہ تہتدوا، پیغمبر دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت تقلید دے اندر نہیں، نبی دی اطاعت دے اندر ہے۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا من اطانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گئے۔ ہوں حدیث بین دلیل ہے کہ جنت نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ بولو، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی، جنت نبی دے دروازے تو لبنی۔ یعنی پیغمبر دی اطاعت جنت چ داخلے دا سبب بے گرنٹی ہے۔ اور پھر اگے کیا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ توجہ میرے بار رکھو، نماز اوہی نماز ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے، زکوٰۃ او زکوٰۃ ہے جدے تے نبی دی مور ہے، حج او حج ہے جدے تے پیغمبر دی مور ہے، روزہ او روزہ ہے جدے تے نبی دی مور ہے۔ ہر عمل، ہر نیکی جدے تے نبی دی مور ہوئے گی وہ عمل قابل قبول ہے، باقی سارے عمل مردود نے، مقبول نہیں۔ کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے مفتی، کسے گدی نشین، کسے شیخ الحدیث، کسے بہت بڑے علامہ، کسے بہت بڑے پیر دی بات دین نہیں۔ اسی دین مننا گے وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، اسی دین منن واسطے تیار۔ باقی کوئی بھی آ جائے وہ دی بات دین نہیں تصور کیتی جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ واجب الادب واجب الاحترام نے، انہاں دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ واجب الادب واجب الاحترام نے، امام مالک رحمہ اللہ واجب الادب واجب الاحترام نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ واجب الادب واجب الاحترام نے، لیکن زمین دی دھرتی تے واجب الاطاعت
وہ صرف ایکو ہی ذات ہے، وہ میرے محمد دی ذات ہے اور کسے دی ذات نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں کرنی؟ امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں ہے، کیونکہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی۔ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے، میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ، جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ دی زبان چو جو نکلے ہے وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، بما نزل علی محمد وہو الحق، جو آپ نے نازل کیتا گیا نا وہ بھی حق ہے، جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے وہ بھی حق ہے، کسے مولوی دی بات دین نہیں، دین منا گے مور مدینے چو لے کے آؤ۔ یہ دی مثال لے لو، صحیح مسلم ہے، کتاب الایمان ہے، پہلی حدیث ہے، صحابہ نہ مسجد نبوی فل ہے، باہروں ایک بندہ آیا، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے میرے نبی دے کول دو زانوں ہو کے بہ گیا، جویں اتحیات دی حالت چ نہیں بندہ بیٹھا ہوندا، اس طرح انہیں اپنا گوڈا پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا، تے کہندا جی اسلام کی چیز ہے۔ آپ نے دسیا بھی اسلام ہے وے، آندا صدقتا، پوچھدا ہے ایمان کی چیز ہے، ایمان دے بارے چ نبی علیہ السلام نے دسیا، آندا صدقتا۔ صحابہ نے اسی پریشان ہو گئے، بندہ کو پینڈو لگدا ہے دیہاتی، تے یہ سوال بھی آپ کردا ہے تے تصدیق بھی، یہ مطلب ہے سوال کرنے والا جڑا بندہ ہے یہ عام نہیں، یہ خود بھی پڑھیا لکھیا ہے۔ تیجا سوال کردا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دے بارے ہی دسیا، آندا صدقتا۔ چوتھا سوال کردا ہے قیامت کدوں آئے گی، آپ نے فرمایا جنہیں سوال کیتا ہے پتہ اینوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی ہے، جدے کو سوال کرنا ہے پتہ اینوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کردا ہے قیامت دیا نشانیاں کی نے، آپ نے دسیاں نے، آندا صدقتا، اٹھ کے چلا گیا، باہر گیٹ دے قریب پہنچیا، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو بولا کے لیاؤ بھائی، صحابہ جے مگر دوڑے، انہیں گیٹ کراس کیتا ہے، اگوں غائب ہو گیا، یعنی گیٹ کراس کر کے باہر ہویا نا، جویں کوئی چیز اٹھا کے لے، صحابہ سجے کھبے ویکھیا بندہ نظر نہیں آیا، واپسی آ کے آندے نے اللہ رسول ہو جس بندے پیچھے تو سانو کلیا نا، ایویں انہیں گیٹ ہی کراس کیتا ہے، اگوں غائب ہی ہو گیا، نظر نہیں آیا۔ فرمایا جانتے ہو کون سی؟ فرمایا اللہ رسول نہیں۔ فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، آن والا جبریل سی، تے تھوڑے کول کیوں آیا ہے؟ یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ مرالی والے دے باسیو جدوں دے آمینہ دے لال ٹر گئے نے، ہن اس تو بعد قیامت آ سکتی ہے، جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آ سکتا۔ حضرت اماں جی ام ایمن میرے پیغمبر دی بھی دائی ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھان دے اثر دی اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جان دے، آقا دنیا تو فوت ہو گئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپس بہ کے فیصلہ کیتا ہے اسی نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے، اسی اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جانا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر و عمر جاندے نے تے ماں جی ام ایمن اگے رو رہیاں نے، پوچھیا ماں جی خیر ہے تسی رو کیوں رہیاں ہو؟ فرمایا اج مینوں رون ایک گل تو آیا ہے، اس گل تو رون نہیں آیا کہ آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے، اج میں ایک اس گل تو روئی ہاں جدوں دا محبوب چلا گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا، جبریل مدینے چ وہی لے کے نہیں آیا، جدوں دا آقا دنیا تو چلے گئے نے، ہن قیامت آ جائے گی، یہ بھی ختم نبوت دی کڑی دلیل ہے، جبریل نے آسمان تو وہی لے کے نہیں آنا، آئیے جبریل آیا ہے وہی لے کے آیا ہے، آیا بھی میرے نبی دے کول ہے، آیا بھی صحابہ دے کول ہے، آیا بھی مسجد نبوی چ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولدا اینو پنجابی نہیں آوندی، یہ نبی علیہ السلام کو آیا ہے وہی لے کے، تینوں چاہیے سی نبی پاک دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی وہی بیان کر دیندا، پھر نبی پاک کو بار بار سوال کیوں کیتے؟ بولو کیوں سوال کیتے؟ پوچھو ذرا ان مولویاں دے کولوں، ان علماء کرام سے جڑے آندے نے فلانے مفتی دی بات بھی دین ہے، فلانے پیر دی بات بھی دین ہے، فلانے علامہ دی بات بھی دین ہے،
فلانے بزرگ دی بات بھی دین ہے. نہیں، جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ پوچھو علماء کرام. اور جبریل دا عقیدہ ہے پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں کسے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، محمد یوسف مسروری صاحب. کو سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ وہ بولو تے صحیح یار. اس واسطے دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے. مائی دا دودھ چونے ہیں نا تو دے اندر ہے مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پاؤ دودھ خالص رہ جائے گا. انج چپ ہو جے روز پاندے ہو بولو تو صحیح خالص رہ جائے گا. نہیں مسجد دا پانی ہے کی ہو گیا جی؟ اچھا نہیں چلو ڈیو مرنڈا پا لو پھر خالص ہے. نہیں زمزم پا دیو. اچھا زمزم پائے سارے وابی آئے ہو لگ رہا ہے. اور زمزم پایا بھی خالص نہیں. ملاوٹ ہی ہے جنی بھی پکیزہ ہوئے دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنزک دوریاں دے. کوئی کھائے چان بورا چنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. وہ دین مکمل ہو گیا ہے وہ دے اندر کوئی گنجائش نہیں. 10 ہجری ہے 9 ذوالحج جمعے دا دینے میدان عرفات دا. میرے آقا اٹھنی تے بیٹھے نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے. 1 سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں. آسمان تو جبریل آ گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. میرے شیخ الحدیث مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب تشریف فرمان ہے. علماء بھی تشریف فرمان ہے. بخاری شریف ہے. میرے پیغمبر نے انگل پاک آسمان نو اٹھائی ہے تے آقا فرمان دے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ. 3 دفعہ کیا 4تھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ تیریاں گواہیاں کا دیاں نے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں من و ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. اللہ میں محمد نے نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے میں من و ان اوویں دین پہنچا دیتا ہے. ہن تسی عقل مند دنا بندے آئے ہو جس پیغمبر دے سینے تے پوری شریعت تے پورا دین اتاریا ہے. وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی. مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ بولو تو جدھروں مرضی دین ودائیں تینوں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. یوسف مسروری ہے جے پوچھنے والا. نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب میرے بھائی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. تو تے اپنی گل کرنا جیڑا مرضی ودائی جائے کچھ نہیں. اویخ قرآن سن سورہ الحق ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ
لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. میرے محبوبہ جنہ میں دین تیرے تے اتاریا ہے یہ دے اندر تو وعدہ کر کے اپنے کولوں تو میرے وال منسوب کرے میں تیرا سجا بازو پکڑ کے تیری شاہ رگ نو کٹ دیا. یہ کنوں کیا ہے وہ بولو تے صحیح کنوں کیا ہے آمینہ دے لال نو فرمایا سونیا میں جنہ دین تیرے تے نازل کراں اگر وہ دے اندر تو وعدہ کر کے اپنی طرفوں تے منسوب میرے وال کریں میں سجے بازو تو پکڑ کے تیری شاہ رگ نو لا دیاں کٹ دیاں. دین دے معاملے چ اتنی سختی ہے رب ذوالجلال دی اج نیر نہیں بچ گیا. ہر علاقے دی بدعت الگ ہے ہر علاقے دی بدعت علاقائی ہوندی ہے سنت ہر جگہ تے بدعت ہر سال نویں بچے دیندی ہے. کیوں جی مولانا عبدالوہاب وہ بول دے نہیں ادھر ملتان دی بدعت الگ ہے اتھے انہاں ایک بالکل نوجوان ینگ کڑی بھائی چونک چیک یہ جی ہور ہے میں کیا بڑی وے ہور ہے جڑی چوک چ بھائی جے رب تے آندا ہوراں نو جنہ انساناں نے کسی نے چھوئے ہی نہیں تے ویکھنا وہ نہیں ہے جنوں ملنی ہے دوجے دی نظر بھی نہیں اودے تے پینی. یہ کیسی ہور ہے جڑی چوک چ بھاشڑی جے تے انہیں بعد چ مقدمہ کیتا ہے نہ 35,000 مکیا ہی 20 دیتا ہے 15 دین ہی نہیں دے. وہ ہوراں ایویں دیاں ہوندیاں نے ظالموں کچھ حیا کرو. حافظ آباد جڑا ہے ماڈل بنا کے بیت اللہ دا طواف کیتا گیا ہر شہر دی بدعت الگ ہے لیکن دوستو سن لو دین ہوئی ہے جڑا آسمان تو محمد دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے. تو احد پہاڑ دے برابر بھی نیکی کر اگر اس نیکی دے مور نبی دی نہیں وہ نیکی میرے نبی دی سنت دے مطابق نہیں تینو رب دی عدالت چو مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں لبنا. ایک کوئی آواز آئے گی عاملۃ الناصبہ. ناصبہ کنوں کہیں نے عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی عمل کر کے نمازاں پڑھ کے روزے رکھ کے جلوس کڈ کے خرافات کر کے تھک کے چور ہو گئے لیکن وہ دے باوجود جہنم دا بالن بنا دیتے جان. کیوں انہاں دے اعمال تے متینے والے مصطفیٰ دی مہر نہیں ہوئے گی. عمل ہوئی عمل ہے نیکی وہی نیکی ہے. آنا میرے نبی کو ایک آیا آن کے نے کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد آنجا جی اسلام کی ہے آپ نے دسیا ایمان کی ہے اے دسیا اسلام دے متعلق ایمان دے متعلق کوئی چیزاں پوچھیاں تے جدو واپس ہون لگا نا تے آندا محبوب جی جنہ تساں دسیا میں یہ وعدہ بھی نہیں کرانگا تے یہ کاٹا بھی نہیں کرانگا. مرالی والے جدو واپس ہویا نا صحابی اجے کلمہ ہی پڑھیا نماز کو نہیں سو پڑھی حج بھی نہیں سو کیتا زکات بھی دیتی روزہ بھی نہیں رکھیا واپس ہویا تے آقا صحابہ نو فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا ہے وہ سامنے جا رہا ہے. کیڑی گل تو کیا ہے سونیا جو تساں دسیا ہے وعدہ بھی نہیں کرانگا گھاٹا بھی نہیں کرانگا. ہن میں ایتھے ایک بات بلا مبالغہ کرنا چاہنا آیا کہ زمین دی دھرتی تے اج جو علماء خطباء موجود نے جڑے اج بھی سینہ تان کے بازو کھڑا کر کے کہندے نے اسی اونا دین بیان کرنے ہاں جنہ آمینہ دے لال نے سانو دیتا ہے نہ اسی یہ وعدہ کرنے ہاں نہ گھاٹا کرنے ہاں. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں وہ اگر علماء نظر آؤں گے علماء اہل حدیث نظر آؤں گے. صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث میرے پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. کبھی کسے میرے خطیب نو ویکھیا جو نے حدیث نو بڑھا چڑھا کے بیان کیتا ہے بولو یار اپنی ایمانداری نہ دسو تسی مسجد چ بیٹھے ہو کدی کسے خطیب نے گھٹ حدیث بیان کیا ساڈے تے آپ بابے نہیں پرانے مان جنہاں نے بڑے بزرگاں نو سنیا اے شیخ صاحب اوویں ہی بعد چ مولوی نو پھڑ لیں ایتھوں مولوی صاحب تو ہاں کیتا ہاں تے ایویں سنی ہے حدیث ساڈے تے بابے ادھے شیخ الحدیث نے صحیح گل جی ہر مسیح چ ایک بابا ہوندا ہے جڑا بڑا شیخ الحدیث
بول دے ہاں وہ بابا کرونوا تو تنگ مسیتے مولوی وہ تو تنگ اللہ اللہ انہاں بزرگاں نو صحت دے جی انہاں نہ بہاراں نے تو میں بات کر رہے ہیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورا دین دیتا ہے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڈے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے تے گل سنیا جے جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیراں ول جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو جھولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹاراں لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہان مرالی والے دے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کولو لوان دی آپ قبراں کولو ڈر دے نے آندے نے بابا ساڈا دھیان رکھی بابا ساڈا دھیان رکھی اگر کوئی بھابی اچھاڑا لا کے لے جائے پھر سانو دسی قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے حدیث قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے یہ فرمان بھلان دی لوڑ کی ہے تے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے بول دے نہیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا اے ایمان والے او اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی کسے گل چ رولا پہ جائے انہوں اللہ تے او دے رسول دی عدالت چلاؤ جو تھوڑا رسول تے اللہ کہندا ہے او دے فیصلے نو من لو باقی کائنات دے فیصلے چھڑ دیو اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں ایک ہور گل سن لو میں اگر کہاں میں امام ابو حنیفہ دی گل دا انکار کرنا میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگ سکدا میں امام شافعی دی گل نہیں مندا میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا میں امام مالک دی گل نہیں ماندا میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا میں احمد ابن حنبل دی گل نہیں ماندا میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا میں کسے پیر گدی نشین دی گل دا انکار کراں کوئی کفر دا فتویٰ نہیں لا سکدا تے جدی دعوت آمینہ دے لال دی اہل حدیث دیندا او دی ایک گل دا انکار کر عرشاں تو آواز آئے گی فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سونیا مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیری گل نہیں منی تیرا فیصلہ
نہیں منیا. ایک اور مقام جے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. ایک اور مقام سن لو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ایک اور مقام فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قرآن تینوں میں اج کتھوں کتھوں پڑھا. کیا بات ہے. دنیا چ کوئی ہستی ہے سارا جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. دنیا چ کوئی ہستی کوئی دجی نہیں. میرے پیغمبر دا ایک اونٹنی نہ سودا ہو جاندہ ہے کہ یہودی نہ آقا فرماندے نے چلا تینوں گھر پیسے دینا. نبی نے پوری زندگی اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی. آپ دے وزیر خزانہ حضرت بلال سن. انہیں پیسے دینے ہوندے سن لینے ہوندے سن. نبی علیہ السلام فرماندے نے چل آ بھائی راہ چ جا رہا راہ چ ایک بندہ ملیا آندا ہے اونٹ کنے دا ویچیے آندا اینے دا اگے ہو کے آندا ڈبل پیسے لے لی موکر جا سودے آندا ٹھیک ہے. وہ یہودی سی وہ مکر گیا. اتنے مسلمان ہزار تو تلک جاندے نے تو پھر یہودی بول دے نے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. جیڑی گل کرو پکی کریا کرو. کمنٹ منٹ کر کے پھریا جے نا اگر پھر گئے نا قیامت نو پشت غداری دا جھنڈا لگنا ہے. رب نے کہنا ہے فلانے دا بیٹا ہے فلانے دا پوتا ہے. دنیا زبان کر کے مکر جاندہ ہے. جیڑی زبان کرنی ہے گل پکی تے قول دے سچے ہو جو اللہ نے زندگی دے اعمال دی اصلاح بھی کر دیاں گا گناہ بھی معاف کراں گا. عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ نے قول دا سچا زبان دا پکا ہو کے آ میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ رکھ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیا. ہن یہودی سی کہن لگا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. انہیں گل ہی مکا چھڑی میرا تھوڑا سودا اللہ میرا تھوڑا سودا نہیں ہویا. یہ جدوں اینی گل کہی نا انہیں کہ میرا تھوڑا سودا نہیں ہویا آقا فرماندے نے تیرا میرا سودا نہیں ہوتا میرے نال لین کی جا رہے ہیں پیسے کا دے اوڑ دے سودا نہیں ہوتا پیسے کیوں لین آندا گل ٹھیک ہے ایک محمد تو سا تے ایک میں سا تیجا تے بندہ ہی کون نہیں سی تے تو گواہ پیش کر میں پیسے لے لینا. انہوں اے سی اتنے تیجا بندہ دے آگوں نے گواہی کنے دینی پر انہوں نبی دے صحابہ دا نہیں نے پتا. ایک گل بازار چ کھلو کے کردا کولوں دی ایک نبی دے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں. آگ نے فی فرمایا سی خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ دے کان چ آواز پئی جدو کہہ رہا محمد گواہ پیش کر تیرا میرا سودا ہویا. خزیمہ اگوں ہی واپس آئے ڈائریکٹ ہی آقا نو نہیں پوچھا تھوڑا سودا ہویا یا نہیں ہویا. یہودی نو آندے نے دس بھی کتنے گواہی دینی ہے کیڑی چوک چ کیڑی عدالت چ کیڑی پرے چ کیڑے کٹارے چ گواہی دینی ہے. میں دینا گواہی تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہے تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. وہ پیسے لے چلا گیا. آقا نے پھڑیا خزیمہ نو خزیمہ منو سودا کر دیا ویکھیا کہے نہیں تے میرے کو تصدیق کیتی ہے فرمایا نہیں جی تے ایڈی وڈی گواہی ایویں دے چھڑی ہے. ہن اگلی گل خزیمہ دی سنو. خزیمہ آندا محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا کوئی گل دی سمجھ آئی جی کوئی نہ لسی پین والے لوگ ہو سمجھ تھانوں میرا یور لو آ کے لگن لگے
ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ, ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਬਰ 'ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਦਾਨੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਬਪਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਆਹਾਂ ਕੋ ਮੈਦਾਨੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਬਪਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜन्नत भी है, हाँ क्या है, जहन्नम भी है, क्या है, क़यामत नूं फैसले होने ने। सोनिया पूरा इस्लाम पूरा दीन बगैर वेखन तो बगैर तस्दीक करन तो मन्निया। इत्थे भी मैं तुहानूं सौदा करदिआं वेखिया नहीं, लेकिन मेरा यकीन है जहान गलत हो सकता है, सोनिया तेरी जबान गलत नहीं हो सकती। सारा जहान गलत हो सकता है, मुहम्मद दी जबान भावें मैं सौदा करदिआं नहीं वेख्या। मैनू यकीन है महबूब जी तुहाडे वर्गा सच्चा तरीन इंसान कायनात च है ही कोई नहीं। ऐ वो शख्सियत जिहदे पिछे चलना है, जिहदी गल मननी, जिहदी हर गल दीन है, हर अदा दीन है। आ दुनिया च असीं किसी फैक्ट्री च माल तैयार कराने आ ना ते पहलों उहनूं की देने आ, सैंपल देने आ ना, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਸੂਤਰ ਵਧਾ ਦੇ ਘਟਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਲ ਲੈਣਾ। ਸੂਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸੌਣਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਤੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਮਾਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਅਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ। ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਮਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਵਾਫੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚੋਂ ਤਵਾਫੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਵਾਫੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਅਯਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਤਵਾਫੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਮਖਸੂਸ ਅਯਾਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਤਵਾਫੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਹਾਬੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਮਰ ਜੀ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਸੀ? ਜੀ ਹੈ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੱਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਕੋੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਦੇਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਿਹਾਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਾਹਦੀ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੀ? ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆਸ ਰਾਏ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਮਖਸੂਸ ਅਯਾਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਤਵਾਫ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਆਸ ਰਾਏ ਅਕਲ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਫਕੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋੜੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਮਾਰਨ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ऐलान कीता मदी मस्जिद नबवी के मिंबर से चढ़ के, मदीने के लोगों सुन लो, आज के बाद जिसके पास हदीस मोहम्मद की हदीस मौजूद हो वो उमर के दरवाजे पे फतवा लेने के लिए आएगा, उमर उसको मदीने के चौकों चौराहों में लटाकर कोड़े मारेगा। तो अज उमर जिंदा होंदे मराली वाला ते ततले वाले दे खंभे दे वड्डे वड्डे मौलवी टंगे होने से, बोलते नहीं हुण को समझ आउण डई जे कोई ना। इन्हां नूं हदीस सुनाओ तो अगों आंदे ने हाँ असीं ते इमाम दे मुकल्लिद हां। मुकल्लिद, मुकल्लिद दा माना सुन, एक मुकल्लिद हुंदा एक मुकल्लद हुंदा। एक लद लिद च फस गया, मैं कहा तू लद दे के लिद दे। तेरी मिसाल तुहानूं पता मैं एवें देना हुंदा ना, वो एक पूरे पिंड दा खूह सी ना, खूह तो रात दे टाइम उहदे किते कुत्ता डिग पिया, हुण पूरा पिंड पानी उत्थों ही पींदा सी,
کیونکہ پچھلے دور چ ایک خوہ ہوندا سی بوکے کھڑنے پانی وچوں لے کے جانا پورے پنڈ نے پینا ہن کہن لگے مولوی صاحب سانو مسئلہ دسو خوہ چ کتا ڈگ پیا تے پانی پورا پنڈ پیندا ہن ਇਹਦਾ حل کی ہے انہیں کہا 100 بوکا گن کے کڈو انہاں 100 کڈیا بو نہ گئی انہیں کہا 100 اور کڈ لو پھر بو نہ گئی انہیں کہا 100 اور کڈو 300 کڈیا تے بو نہ گئی مولوی صاحب کہندے نے کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں اے نہیں وہ تے وچ ہی پیا سمجھ آئی جی تو سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا وی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹچ کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو وہ وچوں جائے نا ایہو حال ہو گیا جے دین والے خوہ دا ایدے وچوں آوندا ہے ببوکا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا ایدے وچ کتا تقلید دا پی گیا اُرا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا کتوں لبنا صاحب بولو اوے اُرا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتھوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے ادھر میرے ال ویکھو کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے منگ پن کے جھٹ جنے اپنا نگانا ہی اور 10 کملے آئے نے تینوں کی پہ آنا ہی سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے اے میرا مسلک ہے منہج ہے جتھے نبی دی بات آ جائے حدیث آ جائے کسے دی لوڑ نہیں رہندی یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی انہاں دے سامنے ایک بندے نے آ کے نا نماز پڑھی تے رکوع سجود نے ایویں کیتے انی تیزی نہ کیتے جویں ٹھونگے نہیں ماری دے اس طرح کالی کالی نہ رکوع پورا نہ سجدہ پورا نہ رکوع تو صحیح طرح اٹھدا حضرت حذیفہ نے ما صلیتا تیری نماز او بولو تیری نماز نہیں ہوئی تے نال آندے نے نماز کدوں تو پڑھنا ہے آندا 40 سال ہو گئے نے منوں یہ نماز پڑھ دیاں تے حضرت حذیفہ نے 40 سالاں چ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی اگر اس حالت چ مر گیا تو محمد دی فطرت تے نہیں مرے گا حضرت حذیفہ نے کی کیا تیری نماز پیغمبر دیکھ صحابی نے حضرت خلاد آن کے مسجد نبوی چ نماز پڑھی یہ بھی رکوع سجود صحیح نہیں کر آقا فرماندے نے اورا ارجع فصلی فانک لم تصلی تیری نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھ آقا بھی فرماندے نے تیری نماز تے اسی بھی آنے ہاں جیڑی نماز نبی دی سنت دے مطابق نہیں ہو نماز نہیں ہوئی اسی یہ گل کہنے اور کھڑکا بجا کے کہنے ٹھوک کے آنے جس نماز تے نبی دی مور نہیں اس نماز دا مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں لبنا کیونکہ قیامت نو میدان محشر چ ایک نا ترازو لگنا ہے شیخ وہ ترازو ایڈا وڈا ہونا ہے وہ ایک پلڑا وہ 7 زمیناں 7 آسمان رکھ دیتے جان گے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی تو اس ترازو نو چکنا کنے میں جبریل نے ترازو دے نال کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی امتی آئے گا نماز لے کے آقا تصدیق کرن گے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے جبریل پھر اس نماز نو پھڑ کے پلڑے چ رکھے گا تے جی حنفی نماز پڑھ کے بندہ ٹر گیا تو دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرنی ہے آمینہ دے لال تے نہیں کرنی بول دے نہیں اور کوئی سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ اے حنفی نماز ہے شافی نماز ہے مالکی نماز ہے فلانی نماز ہے فلانی نماز ہے ساریاں نمازاں ریجیکٹ نے سلیکٹ ایک کوئی نماز ہے او دا نام ہے محمدی نماز بولو کی نام ہے محمدی نماز ہے وہی سلیکٹ ہونی ہے میں نا پڑھ رہا سا میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن
مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آندے نے حضرت عمر بن خطاب تے آندے نے گل بڑی پیاری ہے. عمر بن خطاب آئے, صحابی تابی موجود نے. بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب فقال اقبلوا علی بوجوہکم اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی کان یصلی و یامر بها فقام مستقبل القبلۃ ورفع یدیہ تحاذا بہما منکبیہ وکبر ثم غض بصره ثم رفع یدیہ تحاذا بہما منکبیہ ثم کبر ثم رکع وکذلک حین رفع قال للقوم ہکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا. حضرت عمر بن خطاب آندے نے, اللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے ویکھیا مسجد نبوی فل ہے. صحابیاں تابعیاں دے نال آندے نے ادھر میرے ول منہ کرو, اج میں تھانوں او نماز پڑھ کے وکھانی ہے جڑی نماز آمینہ دے لال پڑھ دے رہے نے. تے نال کی کیا التی کان یصلی و یامر بها, اس نماز دا حکم دیندے سن سانوں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نمازاں ٹھیک کرو اپنیاں. حضرت عمر نے پھر قبلے وال منہ کیتا ہے, ادھر میرے وال ویکھو. حضرت عمر رفع یدیہ حتی حاذا بہما منکبیہ, کندھیاں تک. دو حدیثاں نے, حضرت عبداللہ بن عمر کندھیاں دی حدیث دے راوی نے تے حضرت مالک بن حویرث کنا دیاں لوہاں تک بھی آپ نے رفع الیدین کیتا ہے. ٹھیک ہے, دو ہی راوی نے. جڑے آندے نے نا نبی دی آخری نماز وکھاؤ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی زندگی دی اوائل نمازاں دے گواہ نے تے مالک بن حویرث نبی دی آخری عمر دیاں نمازاں دا گواہ ہے. کیونکہ مالک بن حویرث نے کلمہ پڑھیا 9 ہجری دے اندر تے آندے نے 18 19 یہی نوجوان سا, ایویں 22 23 سال دے نا, جدو آن کے کلمہ پڑھیا مدینے چ تے 20 دن نمازاں نبی دے پیچھے پڑھیاں. کنیاں نمازاں پڑھیاں؟ 100 نماز. 100 نماز نبی دی امامت چ پڑھی. تے حضرت مالک بن حویرث آندے نے میں جان لگا آقا نے مینوں بلایا, مالک مینوں نماز پڑھ دیا. ویکھے جی ویکھیا نماز پڑھی بھی میرے مگر جی پڑھی ہے. فرمایا سن لے دھیان نال, سلو کما رأیتمونی اصلی, جویں مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ہی نا ایویں ہی نماز جا کے پڑھنی ہے تے پڑھانی ہے. ہن جیڑی نماز آقا نے پڑھائی ہے یہ نماز جبریل نے نبی نو پڑھائی ہے. کنی دفعہ؟ 10 دفعہ. اور بھابیو یاد کر لو کنی دفعہ؟ 10 دفعہ جبریل نے آ کے نماز پڑھائی ہے. 10 دفعہ جبریل نو نماز کنے سکھائی؟ اللہ نے. تے جبریل نے کو کنو سکھائی؟ آمینہ دے لال نو. آقا نے کنہ نو سکھائی؟ 1,44,000 صحابیاں نے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم میں باوضو بیٹھا, جیڑی نماز جبریل نے سکھائی اور رفع الیدین تو بغیر نہیں. اونچی بولو, رفع الیدین تو بغیر نہیں. میرے پیغمبر نے پوری زندگی ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کی تھا. ایک رکوع بھی. اللہ اللہ. حضرت امام محمد ابن حنبل نے ایک بندے سوال کیتا, جی ایک بندہ رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھتا ہے, وہ نماز ہو جاندی ہے؟ امام صاحب فرمان لگے ہاں ہو جاندی ہے, پر نبی دی سنت دے مطابق نہیں ہوندی. نبی دی سنت دے مطابق ایک گل تے ویکھو نا, ملا علی قاری حنفی صاحب بھی منے نے الموضوعات الکبریٰ الاسرار المرفوع فی اخبار الموضوع. ملا علی قاری حنفی جڑے نے نا یہ 1014 ہجری دے اندر جڑے نے وہ فوت ہوئے نے. کنی ہجری ہن کنی ہے؟ 1447 46 نہیں 47. کنے سال پہلو بندے نے حساب کرو ہاں, 333 سال بندے نے. یعنی یہ 333 سال پرانی لگا تھانوں گل سنان. الموضوعات الکبریٰ چ ملا علی قاری حنفی لکھ دے نے تے گل بڑی کمال دی ہے. آندے نے وَمِن ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا يُصَحُّ مِنْهَا شَيْءٌ. مولانا ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماندے نے اے رفع الیدین منع کرن دیاں جنیاں حدیثاں نے کلھا باطلۃ ساریاں جھوٹ نے. انہاں چوں ایک بھی صحیح نہیں, ایک بھی صحیح نہیں. خدا دی قسم کھا کے کہنا کوئی مائی دا لال حوالہ غلط کر دے, اس مولوی نو ایک پلے چ بٹھا کے وہ وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسل کل دی چڑھ دیا.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت، کتاب و سنت، سنت نبوی، مولانا محمد یوسف پسروری صاحب۔ اوے عبداللہ بن مسعود دی ایک روایت بیان کر دینے، حضرت عبداللہ بن مسعود ایک روایت شیخ صاحب او دے مقابلے چ میں حضرت عمر بن خطاب دی روایت تھونے سنائی ہے۔ عمر دی شان زیادہ عبداللہ بن مسعود دی نہیں، ایک گل۔ دوجے نمبر تے ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرۃ قال ابن المبارک، عبداللہ بن مبارک آندے نے قد ثبت حدیث سالم عن نبی یعنی فی الرفع ولم یثبت حدیث ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود دی حدیث ثابت ہی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں کہ جڑی عبداللہ بن مسعود دی حدیث بیان کیتی جاندی ہے کوئی ثابت نہیں، تے کہ شریر گھوڑے دیاں دماں دی حدیث بیان کر دینے مسلم دے حوالے نہ او دے وچوں کوئی ترک رفع الیدین ثابت کرے، اس حدیث دے ایک لفظ دے وچ 1 لاکھ روپیہ انعام دے آدے۔ استاد محترم تشریف فرمان ہے، وہ حدیث جڑی ہے نا جابر بن سمرہ دی حدیث ہے، پہلی مختصر ہے، دوسری بالکل تفصیل دے نال ہے۔ وہ سلام دے وقت دی حدیث ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقی عثمانی نے لکھیا درس ترمذی دے اندر کہ دنیا دا سب تو بڑا جاہل و آدمی ہے جیڑا جابر بن سمرہ دی حدیث نو رفع الیدین دے ترک تے پیش کردا ہے، او دے تو بڑا جاہل ہی کوئی نہیں۔ بے شک آئیے ہاں جی اللہ ذرا غور کیجئے، ایک اور حدیث سناواں، بولو دے صحیح، السنن الکبریٰ للبہقی جلد 2 میں صفحہ 72 ہے۔ حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے، کبار تابعیاں دے وچوں نے، انہاں نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا، پوچھا ابو اسماعیل تسی یہ رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے استاد ابو نعمان الفضل کو لئی ہے۔ ابو نعمان نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ آندے نے میں اپنے استاد حماد بن زید کو لئی ہے۔ حماد بن زید کون ہے؟ جنہیں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے۔ حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کو لئی ہے۔ ایوب سختیانی بھی تابعی نے، ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے استاد حضرت عطا بن ابی رباح کو لئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے عطا بن ابی رباح نے پوری زندگی ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جنہ رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے پوری زندگی حدیث پڑھائی ہے۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جنہ دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جنہ دے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رئی تو مثلہ ہوئے دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں۔ عطا بن ابی رباح نو پوچھا تسی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دیو کتھوں لئی جے؟ کہن لگے میں رفع الیدین حضرت عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق دے نواسے کولوں لئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تو رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لئی ہے۔ کدے کو لئی ہے؟ نانا جی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ میرے پتر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع، کانا جڑا ہے نا استمراری دا معنی دیندا ہے، ہمیشہ کی دا معنی دیندا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے میرے پترا آقا نو ہمیشہ رفع الیدین کردیا میں ویکھیا ہے۔ حضرت عمر بھی نماز ساری مکمل کر کے رکوع گئے، اس طرح رفع الیدین کرنے تک رکوع تو اٹھے پھر رفع الیدین کیتا، نماز مکمل ہو جاندے نے ہاکذا کان رسول اللہ، ایتھے بھی کان آیا ہے اللہ دے رسول جویں میں نماز پڑھی ایویں اللہ دے رسول نماز پڑھ دے سن، یصلی بنا ساڈے وچ۔ تے باقی گل کیڑی رہ گئی؟ یہ مطلب ابو بکر بھی رفع الیدین کر کے بولو 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 کی ہو گیا جے؟ حضرت عمر بھی رفع الیدین کر کے، حضرت عثمان بھی رفع الیدین کر کے، حضرت علی اویا تیجی رکعت جڑی اٹھنے رفع الیدین کرنے تیسری چوٹ کے کی کری دی نہیں، اے دے راوی حضرت علی نے۔ علی علی کرنا علی دا عقیدہ بھی اپنا بول دے نہیں۔ اجے تو میں ایک پٹاری کھولی ہے باقی تو بجیاں نے۔ میرے بھائی آئیے ذرا غور کی، مولانا احمد علی لوری سب کہہ دو رحمت اللہ
انہوں نے رشتہ کیتا اپنی بیٹی دا مولانا عبد المجید سودھروی صاحب دے نال. مولانا عبد المجید سودھروی رحمت اللہ علیہ. بیٹی جدو گئی نا گھر تے باپ پوچھدا یہ پتر سنا. مولانا احمد علی لاہوری آندے نے پتر سنا. ابا جی باقی ہر گل ٹھیک ہے, رفع الیدین والی گل مینوں چنگی نہیں لگدی. آندا رفع الیدین کر کے نماز پڑھ. تے مولانا فرمان لگے پتر یہ غصے والی گل کیڑی ہے؟ یہ دوہرا ثواب ہی, ایک خاوند دی گل منن دا, دوجا نبی دی سنت تے عمل کرن دا. تو انہیں کہا ابا جی تسی نہیں کردے. پتر جدو میں تہجد پڑھنا میں بھی رفع الیدین کر کے ہی پڑھنا. طاہر القادری نے صاحب نے کی کیا سی, امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے, امام مسلم, امام ابو داؤد ترمذی, ہمارے غوث العظم پیر عبد القادر جیلانی بھی رفع الیدین کرتے تھے. یہ سب جنت میں جائیں گے. میں اس لیے نہیں کرتا, میں حنفی ہوں. تو گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی ہاں اچھا یہ کلیاں سارے ہی کردے نے. خدا دی قسم کھا کے کہنا انہاں مولویاں نو پتہ ہے کہ رفع الیدین دی حدیثاں زیادہ نے, اور 650 حدیث ہے رفع الیدین کرنا. مولانا خالد گرجاکی نے جزء رفع الیدین چ لکھیا ہے 650 حدیث. کنی حدیث؟ اگلے دن ایک بریلوی مسجد دے نا صدر سی, انہیں کتے نا ہمیں فیس بک ویندیا میرا کلپ سامنے آ گیا تے میں کیا 650 حدیث رفع الیدین کرن دی. وہ اپنی مسجد دے مولوی کو لے جی بھابیاں نے مولوی صاحب نے آندے نے 650 اینی ہے. کہنے لگا نہیں جھوٹ بولدا پیا, ہمیں 14-15 حدیثاں نے رفع الیدین. وہ کہنے لگا جی کی آکھیا جی, اے 650 نہیں, ہمیں 14-15 نے بس. انہیں کیا عمل کرنے واسطے کنیاں حدیثاں چاہیے؟ 14-15 ہے نا. پھر مینوں پہلو 14-15 دے عمل تے کرن دیو, باقی پھر ویکھاں گے. اور جدو رب سیدھا رستہ دینتا ہے خدا دی قسمیں ایویں دے چھڑ. میں اگلے دن سندھ گیا سا, سندھ دے کول کنڑی میرپور خاص, کراچی تو بھی سندھ دے اندر 6 گھنٹے دا سفر سی. بہت بڑا اجتماع سی, کنڑی ایک قصبہ ہے بہت بڑا. میں اتنے تقریر کی تھی, 7 نوجوان اہل حدیث ہوئے. انہوں نے اعلان کیتا ہے باقاعدہ طور تے کلپ موجود ہے کہ اسی آج تو بعد اہل حدیث ہاں. یہ اللہ دا شکر ہے, وہ دی رحمت ہے. سائی وال تو نکلو نا بونگا حیات نو روڈ نکلدا ہے, ملغدہ چوک ہوندا ہے, وہ دینا چھوٹی 37 ایک پنڈ ہے. پورا پنڈ میری تقریر سن کے اہل حدیث ہویا. اور بریلوی مسجد جڑی اج اہل حدیث دے قبضے چ الحمدللہ اہل حدیث امام ہے. اتنے ایک بندے نے کہا جی میں مسجد واسطے جگہ دینا. وہ بندے اٹھ پہ کہنے لگے تو جگہ نہیں دینی, ہے مسجد ہی تھوڑی ہے. یہ کمال کا ہے, اے قرآن دا کمال کا ہے. میرے پیغمبر نو فرمایا سی نا سونیا, جننے باطل ادیان نے نا قیامت تک انہاں تے تیرا دین غالب. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری المشرکون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. جننے ادیان باطل نے انہاں تے محبوبہ تیرا دین غالب آ کے رہے گا. اچھی بولو. ویخ لے نماز کتاب الصلاۃ کڈ لے, صحیح بخاری کڈ لے, بخاری پڑھان والے بھی اسٹیج تے بیٹھے نے, صحیح بخاری کڈ لے, مترجم لب جاندی ہے. جا صحیح بخاری کڈ کے کتاب الصلاۃ پڑھدا جا, اہل حدیث دی نماز دی تصدیق کردا جا. اگر میری نماز بخاری چو نہ ملے میں ساری زندگی اس مولوی دیاں جتیاں چکاں گا. اگر مل جائے اللہ تینوں عمل کرن دی توفیق دے. پھر چھڑ دے حنفی نمازاں. ہن تے حنفی حج کردے نے نا, جا کے حنفی حج. میں 2023 چ حج کرن گیا میدان اپنا مناد وچ, میں خیمے اسی خیمے چ محمدی حج بیان کرا, ایک نکر چ مفتی ہی گجرالے دا او حنفی حج بیان کرے. میں کہ اللہ تیری قسمت ہے, تیری وانڈ ہے. میرے حصے چ آمینہ دا لال آیا, تیرے حصے چ امام ابو حنیفہ آیا, تیرے حصے چ دیوبند آیا, میرے حصے چ مکہ مدینہ آیا.
ہائے تو مولانا انور کشمیری دی دعوت دینا ہے، میں ابو بکر صدیق دی دعوت دینا. تو مولانا ملا علی قاری حنفی دی طرف بلانا ہے، میں عمر بن خطاب دی طرف بلانا. تیری میری دعوت دا فرق بڑا ہے. تو آنا فلاں امام دی تقلید کرو، میں کہنا تقلید ساری ختم اور ایوی گل ہو جائے. حضرت امام ابو حنیفہ کولوں یہ ثابت کر دو امام صاحب نے فرمایا میری تقلید کرو، میں اس مولوی نے منہ منگیا انعام دے دیا. امام صاحب نے کیا قرآن دے مقابلے حدیث دے مقابلے میرا قول آ جائے، میرا قول دیوار نہ دے مارو، نبی دی حدیث کو اپنے سینے نہ لا لو. حضرت امام صاحب دا قول. بلکہ انہاں کو ایک بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، بندہ امام صاحب ایک پاسے قرآن دی ہے تو ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے. پھر امام صاحب بندے نے اترکو قولی بھی کتاب اللہ، میرا قول چھڑ دے، نبی قرآن دی آیت مان لے. قرآن دی کہ کتنے لکھا ہے اقد الجید کتاب ہے صفحہ نمبر 53 جڑی میرے کو پئی ہے. اقد میں نے ہار، جید میں نے گلا، مضاف مضاف ہے. کیوں استاد جی؟ ہاں حضرت امام ابو حنیفہ کو بندہ آیا، انہوں نے کیا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے، تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ ہوئے. پھر امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دے قرآن. امام صاحب دا قول کی ہے ایمان ودہ بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں، بول دے نہیں. تے قرآن کی آندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ایمان ود ہے. امام صاحب آدھے نے میرا قول چھڈو قرآن. کسے نو پوچھو جا کے ایمان وعدہ کہن گے نہیں، نہ قرآن منے نہ امام دی قول منے. دجا سوال انہیں کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاسے نبی دی حدیث ہو ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے. پھر امام صاحب آندے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث من لے. ہن امام صاحب دا کی قول ہے بیوی فوت ہو گئی ہے، خامد دا منہ بھی نہ ویکھے تے خامد فوت ہو گیا، بڈھی انہوں ہاتھ بھی نہ لائے. میں شاڑ پہندی ہوں ساری زندگی تے لاندی رہی. وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ. اے بیوی فوت ہو گئی ہے، خامد چہرہ نہ ویکھے، خامد فوت ہو گیا، بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، نکاح ٹوٹ گیا. میں کہو بابے نو کچی تاند نہ پٹھیاں کر کے 12 سال خوج لمکا چھڑائی، مولوی دی کچی تاند نہیں تو ٹوٹن دیتی تے بابے نو بھی پٹھا کیتا ہی. میں اے مرالی والے دا لے لے کے بابا اینو سیدھا کر سو، تو پٹھا کیتا ہے لمکانا ہی ہے، سیدھا کر لے. تے 12 سالہ چ کچی تاند نہیں ٹوٹن دیتی ہے، دا 40-50 سال دا نکاح ایویں توڑ چھڑے. میں کیا او حدیث حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے، انہوں نے غسل انہوں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. ہن حدیث کہندی ہے خامد بیوی، بیوی خامد نو جاؤ کسے حنفی عالم دین نو سویرے پوچھیا جائے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد غسل کر، توبہ توبہ ہاتھ بھی نہیں لانا. میں کہا امام صاحب آندے نہیں میرا قول چھڈ حدیث من، تو قول بھی نہیں منیا حدیث بھی. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. جیڑا عقیدہ امام ابو حنیفہ دا وہی عقیدہ اہل حدیث ہے. اسی بھی آنا قرآن حدیث دے مقابلے کسی دی قیاس رائے عقل نہیں چلے گی. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے لوگوں نماز نہیں جدے اندر فاتحہ، بولیا جی جدے اندر فاتحہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ دی نماز نہیں جڑا فاتحہ پڑھدا. ایک حدیث اور سن لو کنز المال دے حوالے نا کتاب الصلاۃ کا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جڑا امام دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھدا او دی کوئی نماز نہیں. خلف الامام دے لفظ جڑے نے کنز المال چ حنفی عالم دین ہے، حنفی مصنف ہے، انہیں آندے نے 12 سنداں 12 دیاں 12 جید نے. ایک حدیث اور سن لو عبادہ بن صامت آندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جیڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے فاتحہ پڑھے. فاتحہ جیڑی نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاندی ہیا خداج نماز ناقض ہے. 3 مہینے دے بچے نو اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی چ خداج آندے نے، او دا بچہ کسے کم دا نہیں جے دا نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز بھی کسے کم دی نہیں. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیو پوری رحمہ فرماندے نے کہ بندہ اپنی بیوی نو آندا دال پکائی،
دال وہ بی بی جڑی وہ ادرک پاندی ہے، ہلدی پاندی ہے، دھنیا پاندی ہے، وچ مرچاں بھی پاندی ہے، نمک پاندی ہے، مسالہ پاندی ہے، دال پاندی نہیں۔ بندہ آدھا لیا کر مال یہ دال انہیں جو پیالہ بھر کے اگے رکھیا تھلے انہیں برکی چاڑی گئی دال کو انہیں کہا دال نہیں پائی، ہاں میں تے بھول گئی ہوں۔ شیخ القرآن آندے نے سارے دنیا دے مسالے پا دے، جب تک دال نہیں پائے گی بی بی ہانڈی مکمل ہے۔ دنیا دیا ساریاں تسبیحاں نماز پڑھ لے، اے قرآن دے 30 پارے بھی نماز پڑھ لے، اگر تو فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز مکمل نہیں۔ اب پورا قرآن پڑھ دے تے فاتحہ نہ پڑھ، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم عرش تو آواز آئے گی منو تیری نماز دی لوڑ ہی کو نہیں۔ ولزوالین کہنے آمین اچھی آندے ہولی اچھی آندے ہو۔ ایک منو بندہ آندا تسی اچھی آندے ہولی نہیں آندے، میں ہی ہولی بھی آنے اچھی بھی آنے، تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی آندا نہیں نہیں ہولی آنے، میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنے بول دے نہیں ولزوالین کہے گا یا آمین کہے گا۔ میں کیا سن آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آگو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اے ویکھ لے نماز ہوئی نماز ہے جڑی نبی دے طریقے دے مطابق ہے، اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، او نماز دا اللہ دی عدالت چوں کوئی اجر نہیں لبنا۔ اے ویکھ لے نا آقا فرماندے نے جدوں رکوع تو اٹھنا ہے کی پڑھنا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدن۔ صحیح بخاری دی روایت ایک صحابی پیچھوں آیا کالی کالی تیز تیز آیا نو ساتھ چڑھیا سانس پھولیا نماز نہ ملیا آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اے نا یہ آواز نکل گئی اچھی آقا دے کنا چ پئی، آقا نماز مکمل کون سی جن کلمے کہے؟ اللہ رسول میں کہے سر میرا سانس پھول گیا جلدی آیا۔ آپ نے فرمایا جدوں تو یہ کلمے کہہ رہا سا میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتردے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمے دا سواب لکھن آئے سن۔ اج بھی 39 فرشتے آؤندے نہیں پر آؤندے بھابیاں دی مسیتے نے، ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں، بول دے نہیں۔ شیخ میں صحیح گل کر رہا دوجے پاسے سمی اللہ لمن حمیدہ سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا صحیح دے۔ اب میں عمرے تے گیا نا گچ ایک پٹھان میرے نال نماز پہ پڑھے جمعہ سی تو نماز وہ پئی رکوع تو سیدھا ہی سجدے ہی ٹر جائے۔ میں کہا خان صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ آندا بھئی آپ کا اپنا مذہب ہے میرا اپنا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم ڈائریکٹ کام کرتے ہیں۔ ہاں یقین کرو رکوع تو سیدھے نہیں ہوتے، اللہ دے فضل نال دعا ساڈے نکے نکے بچیاں نوں بھی آؤندی۔ صحیح گل جی ساڈے نکے نکے بچیاں کو ربنا ولک الحمد سن لو، ادھر مولوی کسے نوں نہیں آؤندی۔ ایک منو آندا سانو 39 فرشتے بکھاؤ کتنے اتردے نے، میں کیا کملیا میں فرشتے اتردے ویکھ بھی لواں، منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سجدا ہی نہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ اللہ تعالیٰ منو تے تھانو عمل دی توفیق دے اور قرآن و حدیث دا سچا تابعدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ولا متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ الہ العالمین جتنے ساڈے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ سب دانا قبول فرما۔ میرے انتہائی مخلص بھائی اس مرکز دے متولی اس مرکز دے روح رواں مولانا اسماعیل مجاہد صاحب جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم ثبتہ بالقول الثابت لا الہ الا اللہ اللہم حاسبہ حسابا یسیرا۔ میرے اللہ اس مرد مجاہد واسطے اس مسجد نو ذریعہ نجات بنا، اللہ او دے واسطے توسع آخرت بنا، اللہ اس مجاہد دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں زندگی دے اندر دین واسطے کیتیاں اللہ قبول فرما۔ میرے اللہ میرے امی ابو میرے چاچو میری اہلیہ میرے دو بھائی اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما، اللہ حد نظر تک انہاں دیاں قبراں نو فراق فرما، اللہ انہاں دیاں قبراں نو اپنی رحمت نہ بھر دے، اللہ میرے مائی باپ دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما، اللہ جنہ جنہ دے اس مجمع چو مایا والدین فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما، اللہ جنیاں میریاں بہناں ماواں بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما، اللہ اپنے بندیاں دا آنا قبول فرما، اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے انہاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ میرے استاد محترم میرے محسن میرے مربی مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ جتنے علماء تشریف فرما نے قاری صاحبان اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما، بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما، اللہ جتنے بزرگ نوجوان بچے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما، اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما، توحید و سنت دا علم بلند فرما، میرے اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما، اللہ جنہیں ساڈے عزیز رشتہ دار شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما، میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما، نبی دے ہاتھ پاک چو اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما، نبی دی شفاعت نبی دے جنڈے لوائے الحمد تھلے جگہ نصیب فرما، میرے اللہ ساڈے بچیاں نو دیندار بنا، اللہ ساڈے بچیاں نو دیندار بنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔